مقابلہ برابروں والوں میں کیا جاتا ہے جناب، قوالوں کو یہ رد کرتے ہو، اب تمہاری حیثیت اور اوقات اس سے پتہ چلتی ہے کہ دن رات تم قوالوں کے خلاف بولتے ہو اور اس کو اہل سنت کا عقیدہ بتاتے ہو، جبکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خود ان خرافاتوں کے خلاف کتابیں لکھی ہے، ہمارے علماء اس کے خلاف بولتے ہیں، کتابیں لکھ رکھی ہے ہمارے علماء کرام نے، تم ان مجاوروں کو دلیل بناتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے تمہاری کتابوں کی بنیاد پر، تمہارے اقوالوں کی بنیاد پر، تو مولوی صاحب میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ 10x10 کے اس حجرے سے نکلیے آپ، اور ہمت ہو تو آ کر ذرا یہ جواب دیجئے کہ ہمارے کس معتبر معتمد مستند عالم نے کہا کہ جاؤ اور قبروں کو سجدہ کرو؟ ہمارے کس عالم نے کہا؟ پہلے اس کتاب کا تو نام بتائیے، اس مولوی کا تو نام بتائیے کہ کون سا ہمارا جو ہے وہ ایسی ذات اور شخصیت اہل سنت کی کہ جس پر سارے علماء کا ہمارے اتفاق ہو، ہمارے تمام خواص کا اتفاق ہو، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہو کہ قبر کو سجدہ کرو جا کر۔ ہمارے کسی عالم نے نہیں لکھا۔ آپ کو اصل میں پڑھنے لکھنے کی کوئی توفیق ہے ہی نہیں، جاہل ہو آپ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی کتاب، اس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ۔ یہ پوری کتاب اعلیٰ حضرت نے صرف اس بات پر لکھی ہے کہ قبروں کو چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو، غیر اللہ کو سجدہ تعظیم کرنا حرام ہے۔ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر خدا سمجھ کے کریں گا، سجدہ تعبدی کریں گا، عبادت کا سجدہ تصور کر کے کریں گا کسی کو سجدہ، کسی قبر پہ اگر کوئی سجدہ کرتا ہے اور یہ تصور ہو کہ یہ میرا خدا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اور اگر کوئی کسی قبر پر یہ سوچ کر سجدہ کرتا ہے کہ یہ لائق تعظیم ہے، عزت کے لائق ہے، میں تعظیماً سجدہ کرتا ہوں، تو حرام ہے۔ آپ اس کو حرام کو بھی شرک بولتے ہو، آپ کو شرک اور حرام میں تو فرق بھی نہیں معلوم۔ قوالوں کو مت بتائیے مولوی صاحب، قوال ہمارے دھرم کے، ہمارے مذہب کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہماری جماعت کے کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ قوالوں کو لاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ کتابوں کی بات کیجئے، ہمارے علماء نے جب واضح کر دیا، اور میں بھی آج یہاں پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تعظیم کا سجدہ حرام ہے، شرک نہیں ہے، اور اگر اس کو آپ شرک کہتے ہو تو جب چاہو اس پر آپ مجھ سے مناظرہ کر لو، اور کس طرح کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی پر میں چھوڑتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیے مولوی توصیف الرحمان صاحب کے جو ایک جملے بھی دیکھیں آپ، کتنے نفرت بھرے جملے، کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحبان، پہلے تو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحبان کہتے رہے جاؤ قبروں کو سجدہ کرو، اور ثبوت اور دلیل میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا، اس سے ان کی وہابیت کا غبار پتہ چلتا ہے، ان کی دلوں میں انبیاء اور اولیاء کی نفرت پتہ چلتی ہے۔ اور وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء، یعنی اولیاء اور انبیاء کے لیے کیا لفظ استعمال کیا مولوی صاحب نے؟ اپنی طرح بے بس، یعنی کہ انبیاء کو اپنی طرح بے بس سمجھتے ہیں۔ مولوی صاحب قرآن اور حدیث آپ نے اتنا ہی پڑھی ہے کہ سروں پہ صرف دوپٹے رکھنے سے آپ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو؟ کیا یہ تمہاری طرح انبیاء بے بس ہے؟ کیا انبیاء اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا اولیاء تمہاری ہی طرح ہے؟ اگر اولیاء تمہاری طرح تو پھر ولی کیوں ہے وہ صاحب؟ ان کے لیے مخصوص اور یہ تخصص کے ساتھ ان کے لیے اولیاء اور ولی یہ لفظ استعمال کیوں کیا جاتا ہے جناب؟ یہ اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، اور تم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک دلیل دیتا چلتا ہوں کہ کیا یہ آپ ہی کی طرح بے بس ہے؟ انبیاء آپ ہی کی طرح بے بس ہے مولوی توصیف الرحمان صاحب، جو آپ ان کو بے بس کہہ رہے ہو؟ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 150 ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، یعنی ایک مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں، اور پھر کیا کرتا ہوں؟ پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے، ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ توصیف الرحمان صاحب، اگر آپ کی طرح یہ انبیاء بے بس ہے اور آپ انبیاء کی طرح ہو، یہ بھی بے بس آپ بھی بے بس، تو ہمت ہو تو کبھی کسی دن ایک مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مار کے دکھائیے۔ میں تو سمجھتا ہوں تمہاری پھونک میں اتنی منوسیت ہے کہ اگر کسی زندہ پہ دم کر دو تو وہ زندہ ہو تو مر جائے تمہاری پھونک سے، زندہ ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے پھر فرماتے وَأَبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، جو ماں پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ فرماتے میں ان کو جو ہے شفا دیتا ہوں، میں ان کو شفا بخشتا ہوں، ان کی بینائی ان کی لوٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں۔ جرأت ہو تو کسی اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ لگا کے ذرا آپ بھی نہ کر کے دکھائیں تو ہم بھی کہیں کہ ہاں یہ آپ ہی کی طرح بے بس ہے، انبیاء بھی بے بس اور آپ بھی بے بس۔ شرم آنی چاہیے مولوی صاحب۔
پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، صرف بندوں کو نہیں بلکہ جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو بھی اچھا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو مردہ ہے ان کو میں زندہ کرتا ہوں، مگر کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت بریلی مکتب فکر کا ہے کہ انبیاء اگر مردے جلاتے ہیں تو یہ اختیار تو اللہ نے دیا، مگر یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ان کی ذاتی وہ تصرف نہیں ہے۔ اگر وہ کسی مادرزاد اندھے کو بینا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مانگے تو وہ دیتے ضرور ہے مگر اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق ہے، قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ اور آپ جن نبیوں کو اور جن انبیاء کو بے بس کہہ رہے ہو مولوی صاحب، ذرا آنکھیں کھول کر ان کتابوں کو بھی پڑھ لیا کیجئے۔ سعودیہ میں رہ کر آپ کتابیں نہیں پڑھتے، حیرانی ہوتی ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ مشکات شریف ہے، حالانکہ مشکات کے 3 نسخے الگ الگ جگہ کے چھپے ہوئے ہیں میرے پاس، لیکن یہ وہ نسخہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو آپ کے البانی کی تخریج کے ساتھ چھپا ہے۔ البانی صاحب نے مشکات کی ان حدیثوں کی تخاریج کی ہے۔ یہ دارالعلم بمبئی سے یہ کتاب چھپی، آپ ہی کا مکتبہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا مکتبہ، اس کی جلد نمبر 4 ہے مشکات کی۔ ذرا آئیے اور یہ حدیث کو دیکھیں جس کو آپ کے البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، ضعیف بول کر اس کا راگ آپ کے حدیث کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ کے البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ذرا آئیے ذرا حدیث ملاحظہ کریں کہ حدیث پاک کیا ہے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث کتاب احوال القیامہ و بدی الخلق اور باب ہے باب الحوض والشفاعاتی، شفاعت اور حوض کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5603، حدیث نمبر 5603 پر یہ حدیث صاحب مشکات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وعن انس قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدانی ان يدخل الجنت من امتی 400 الف بلا حساب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، پروردگار عالم نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اور وعدہ یہ کیا کہ محبوب میں تیری خاطر تیری امت کے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دوں گا۔ 4 لاکھ لوگوں کی میں ایسی بخشش فرماؤں گا کہ نہ ان سے کوئی حساب لیا جائے گا، نہ ان سے کوئی پوچھ کی جائیں گی، نہ ان کے اعمالوں کو دیکھا جائے گا۔ 4 لاکھ لوگوں کو اللہ فرماتا ہے وعدہ کرتا ہوں حبیب کو بخش دوں گا۔ فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور عرض کیا زدنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان 4 لاکھ جنتیوں میں اور اضافہ فرما دیجئے۔ اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے یہاں۔ ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا خود وہی عقیدہ ہے جو آج اہل سنت کا ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو یہ اختیار دیا ہے کہ حضور اگر چاہیں تو حضور بے بس نہیں ہے، اتنے صاحب اختیار ہے کہ اللہ نے اگر 4 لاکھ کا وعدہ کیا تو حضور چاہے تو ان جنتیوں کی تعداد بڑھا سکتے ہیں۔ یہ مشکات کے اندر حدیث ہے اور اس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے کرتے ہیں اللہ کے نبی ان 4 لاکھ کی تعداد میں اضافہ فرما دیجئے۔ قال وهكذا فحسب بكفيه وجمعهما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو لیا اور اس کا ایک لب بنایا، پیالے کی شکل میں اپنے ہاتھ کو اس طرح آپس میں ملا لیا، پیالے کی شکل دی اور کہا ابو بکر تم کہتے ہو، لو یہ اپنی طرف سے 4 لاکھ میں بڑھا دیتا ہوں۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ 4 لاکھ بڑھا رہے ہیں، لیکن وہی نہیں آتی ہے۔ جبریل آ کے نہیں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہوتے جنتیوں کی تعداد بڑھانے والے؟ اگر اللہ نے 4 لاکھ کا وعدہ کیا ہے تو یہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے جنتی بنائے، جس کو چاہے جہنمی بنائے۔ آپ کون ہوتے جو 4 لاکھ لوگوں کو اپنی طرف سے جنت میں ڈال رہے ہیں اور اضافہ کر رہے ہیں؟ جبریل نہیں آئے جناب، جبریل نے منع نہیں کیا، وہی نازل نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت گویا زبان حال سے بتا رہا ہے کہ لوگوں سمجھ لو میرا محبوب کو میں نے کیسے اختیار دیا، 4 لاکھ کا تو میں نے وعدہ کر لیا تھا، اب میرا محبوب جتنا چاہے اتنا بڑھائے، ادھر محبوب بڑھاتا جائے ادھر میں جنتیوں کے نام جو ہے لوح محفوظ پہ بڑھاتا جاؤں گا۔ ابھی 4 لاکھ حضور نے بڑھا دیے۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہے فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق پھر کھڑے ہوئے اور پھر عرض کرتے اللہ کے نبی اور اس میں اضافہ فرما دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ دیکھتے جائیں، وہ کہہ رہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے 4 تو بڑھا دیے، اللہ نے 4 کا وعدہ کیا، رسول نے 4 بڑھا دیے، بات تو ہو گئی نا۔ لیکن حضرت ابو بکر بتا رہے ہیں کہ حضور کو یہ اختیار ہے کہ اس میں اور بڑھا سکتے، کہا یا رسول اللہ اور بڑھا دیجئے۔
قال وہکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اسی طرح کیا، پھر ہاتھ ملایا، پھر اشارہ کیا، کہا لو ابو بکر 4 لاکھ اور بڑھائے۔ فقال عمر دعنا یا ابا بکرین، حدیث کے الفاظ ہے کہ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر بس کیجئے، کتنا آپ بڑھائیں گے، بس کیجئے۔ 8 بڑھا دیے حضور نے، 4 کا اللہ نے وعدہ کر لیا، کل 12 لاکھ ہو گئے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اب آپ اس میں کتنا اضافہ کر رہے ہیں، رک جائیے۔ تو جب حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو روکا تو ابو بکر صدیق نے ان سے شکایت کی کہ عمر آخر تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو اللہ نے انہیں اختیار بخشا ہے اس اختیار کے وجہ سے جنتیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ فقال عمر ان اللہ عز وجل ان شاء ان يدخل خلقه الجنت بکف واحد فعل۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ جو ہے جنتیوں میں اضافہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا حضور اضافہ نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کہا، ارے ابو بکر صدیق آپ کیا قسطوں میں بڑھوا رہے ہیں، اگر اللہ چاہیں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لب میں ہی حضور کے صدقے میں ساری امت کو جنت میں داخل فرما دیں گا۔ بِقَفٍ واحد فعل، اللہ چاہے تو اپنے نبی کے ایک لب میں ہی سب کو جنت میں ڈال دے۔ تو رسول اللہ نے تو یہاں اعتراض کرنا تھا، اے عمر تمہیں نہیں معلوم مولوی توصیف الرحمان صاحب 1400 سال کے بعد پیدا ہوں گے اور وہ کہیں گے محمد ہو چاہے کوئی بھی ہو، کوئی نبی ہو یا ولی ہو، سب بے بس بندے ہیں، یہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، عطا نہیں کر سکتے، اور تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اللہ چاہے تو میرے ایک لپ میں، میرے ایک مٹھی بھر پیالے میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دے۔ اے عمر تم تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہیں تو توبہ کرنی چاہیے، تمہیں تو استغفار کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمر، نبی نے فرمایا کہ اے لوگو عمر نے سچ کہا۔ اگر عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میرے ایک لب میں ساری امتیوں کو جنت میں ڈال دے تو یہ بے شک ہو سکتا ہے، میرا رب بھی قادر ہے اور وہ چاہے تو مجھے یہ اختیار بخش سکتا ہے کہ میں سارے امتیوں کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہاں صاحب اختیار ہونا پتہ چل رہا ہے، اور حالت یہ ہے جناب آپ کی کہ آپ انبیاء اکرام کو بے بس کہتے ہیں، اور پھر اس حدیث کو کتنوں نے لکھا ہے ذرا یہ بھی حوالے دیکھ لے، پتہ نہیں ان کتابوں کی شکلیں بھی دیکھنے کو آپ کی توفیق ہوئی ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ اس کو عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے، مصنف عبدالرزاق، دیکھ لیجئے، میں وہ PDF حوالے نہیں دیتا ہوں، یہ کتابیں ہوتی ہے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تب حوالے دیتا ہوں۔ یہ مصنف عبدالرزاق ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہے، امام بخاری کے دادا استاد امام احمد ابن حنبل کے استاد، المصنف جو ان کی 12 جلدوں میں آتی، اس کی 11ویں جلد ہے یہ، چنانچہ 11ویں جلد صفحہ نمبر 286 حدیث نمبر 20556 پر امام عبدالرزاق نے اس کو لکھا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کو امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، یہ مسند احمد ہے جناب، مسند احمد حدیث نمبر 12695 امام احمد ابن حنبل نے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے اسی کو ایک اور جگہ، 2 جگہ یہ مسند میں حدیث کو نقل کیا ہے، ایک جگہ 12695 اور دوسری جگہ 13700 پہ جو ہے اس کو نقل کیا، اور امام احمد ابن حنبل نے جس سند سے لایا اس کی سند جو ہے وہ صحیح، امام حنبل نے اس کو فرمایا اسناد صحیح رجال الثقات، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے اور اس کے رجال، اس کے راوی صحیح ہے، اور بلکہ اس کی جو تخارج جن صاحب نے کی، عرب کی عالم نے، انہوں نے یہ بھی حاشیے میں لکھا کہ رجال الشیخین، اس کے رجال جو شیخین کے رجال ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے رجال ہے اس کے۔ اس کو امام طبرانی بھی لائے ہیں معجم الاوسط کے اندر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 359 حدیث نمبر 3400 پہ، اور امام طبرانی نے اس کو اپنی دوسری حدیث کی کتاب معجم الصغیر میں بھی لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 124 حدیث نمبر 342 کے تحت۔ اس کو امام ابو یعلا نے بھی نقل کیا اپنی مسند الیعلا کے اندر، جلد 6 صفحہ 417 حدیث نمبر 3783۔ امام بہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا اپنی کتاب الاسماء والصفات، جلد 2 صفحہ 154 حدیث نمبر 721، اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کے بارے میں کہا صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو سنہ میں لایا، جلد نمبر 1 صفحہ 262 حدیث نمبر 590، اور امام ابن ابی عاصم کہتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، یہ امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ امام بزار نے کشف الاستار حدیث نمبر 3548 پر اس حدیث کو لایا۔ اس کو امام بغوی نے بھی لکھا اپنی کتاب شرح السنہ، جلد نمبر 7 صفحہ 507 حدیث نمبر 4231 کے تحت۔ اس کو امام حیثمی بھی لائے ہیں مجمع الزوائد میں، جلد نمبر 10 صفحہ 545 حدیث نمبر 18707 کے اوپر۔ چوتھی بات توصیف الرحمان صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں یہ بیان کی، کہتے ہیں کہ قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو اب یہی مولوی صاحب اللہ کو پکار رہے ہیں۔
اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یعنی دیکھیے طنز دیکھیے کتنا خطرناک ہے، دل میں زہر کتنا بھرا ہوا ہے، غبار کتنا بھرا ہوا ہے کہ بزرگان دین کی مزاروں پہ حاضر ہونے کو یہ قبر پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، اور بھول جاتے اس وقت کہ قبروں پر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خود سنت ہے۔ اس وقت ان بیچاروں کو سیاہ ستہ